السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 172 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، عبد اور عبادت۔ تو شروع میں اس کے ویڈیو کے انٹرو میں ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ ان الفاظ کی میننگ کیا ہے۔ عبد بولتے ہیں غلام کو، آج بھی عربی میں غلام کو بولا جاتا ہے عبد۔ تو غلام کون ہوتا ہے؟ جو حکم کا غلام ہو، کسی کے حکم کے اوپر وہ کام کرتا ہو، اس کے حکم کا پابند ہو۔ تو جو کریٹر ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، تو اس نے پھر انسانوں کو ضابطے بھی دیے، انسٹرکشن، گائیڈنس، انجنکشنز، یہ سب اپنی کتاب کے اندر دیے تاکہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارے، اپنا نظام بنائے، کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کے فرائض کو سر انجام دیں۔ تو ان قوانین اور ضابطوں کی پابندی، یہ ہے پابندی کرنے والا، جس کو قرآن عبد بولتا ہے۔ جیسے کوئی مینوفیکچرر کوئی اپنا پروڈکٹ بناتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مینول دیتا ہے کہ اس کے مطابق اگر اس کو استعمال کریں گے تو پھر اس کی گارنٹی وارنٹی ہے، پھر اس کی لائف ہے، ادروائز اس کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں، یہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے انسانوں کو جب پیدا کیا تو وہ قوانین اور ضابطے بھی دیے جن کو انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ وہ ضابطے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھے تاکہ ان کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے ضابطوں کو مانتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں، قرآن ان کو عبد بولتا ہے۔ اور اس میں سب سے جو اوپر ہیں، جن کا مقام جو سب سے خالص ترین عبد ہے، وہ اللہ کے انبیاء تھے، جو خالص ترین عبد تھے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی ٹھیک پابندی کی۔ تو ان کے بعد جو بھی انسان ہیں، اگر وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں تو وہ اللہ کے عبد ہیں۔ اگر وہ اللہ کے احکام کے پابند نہیں ہیں، وہ عبد نہیں ہیں، وہ کہتے رہے ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بنیادی چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو اس کی ورشپ کر رہے ہیں یا کوئی ریچولز کر رہے ہیں تو وہ اس کے عبد ہو جائیں گے، نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ یہ مذہب کی چیزیں ہیں، دین میں نہیں ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہ عبد کون، اللہ تعالیٰ کس کو بولتا ہے، کون عبد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر عبادت ہے، یہ بھی اسی سے ہے۔ تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی، محکومی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے قوانین اور نظام کی محکومیت و اطاعت، اس کو بولتے ہیں عبادت۔ یہ پوجا پاٹ، پرستش، ورشپ، ریچول، یہ عبادت نہیں ہے، یہ مذہب کی چیزیں ہیں۔ یہ بار بار یہ تنقید کرنے کے لیے ہم نہیں بولتے، یہ سمجھانے کی غرض سے بولتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن کی روح سے جو عبادت ہے وہ اللہ کے قوانین، اللہ کے احکام کی اطاعت، ان کی پابندی، اللہ کے قوانین کی محکومیت، یہ ہوتی ہے عبادت۔ اب یہ مشکل ہے، اس لیے مذہب نے شارٹ کٹ دیا کہ کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی ورد وظیفہ کر لیں، کوئی پوجا پاٹ کی چیزیں، پرستش کی چیزیں کر لیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو ان انسانی جذبات سے ہی پاک ہے۔ وہ تو قانون کا اللہ ہے، رول آف لا کا۔ اس کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کوئی جرائم کریں گے تو اللہ کو پرستش کر کے خوش کر لیں گے۔ یہ جو تصور ہے قرآن کے یا اللہ کے دیے ہوئے تصور الہ کے بالکل خلاف ہے۔
الزام ہے یہ اللہ کے اوپر، اس کا مواخذہ ہوگا، اور دنیا میں اس کا نتیجہ تباہ کون ہوگا؟ یہ کرائم ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے دنیا کے اندر؟ مذہب کا یہ تصور کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، ان کو کرنے سے انسان جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور گناہ دھونے کے لیے یہ ریچولز کر لیں، یہ ورشپ کی چیزیں کر لیں، یہ پوجا پاٹ، یہ تسبیحات، یہ ذکر اذکار، یہ پرستش، یہ کر لیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تصور قرآن کے بالکل خلاف۔ یہ چیزیں آپ سمجھیں، شروع میں اس آیت کے شروع میں ہم یہ چیزیں واضح کر دیں تو انسانی فلاح کا دار و مدار اللہ کے احکام کو بجا لانے پر ہے۔ احکام کو بجا لانے پر، یہ مشکل کام ہے۔ چوری چھوڑنا بہت مشکل ہے، غبن کرنا، اس سے باز آ جانا بہت مشکل ہے، رشوت لینا بڑا، یوں کہہ لیں بڑا تھوڑی، یعنی یوں ایک سائن کیا آپ نے لاکھوں روپے رشوت لے لی، اور اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو مذہب نے پھر شارٹ کٹ دیا کہ یہ چیزیں چلیں آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان سے معافی ہو جاتی ہے۔ ملاوٹ کی ہے چیزوں کے اندر، اشیاء کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر دی، کوئی غبن کر لیا، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا، کسی کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کر دیا، اس کو دے دیا، تو یہ یوں مذہب کے ریچولز کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں، یہ جتنے بھی عقائد ہیں، یہ شارٹ کٹ ہیں، اس لیے لوگ زیادہ ادھر جاتے ہیں۔ قرآن کریم پریکٹیکل بات کرتا ہے، ٹھوس حقائق پر مبنی بات کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں تباہ کن ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا، اور جو کیا ہے ان کا محاسبہ ہوگا، مواخذہ ہوگا، ان کا تمہیں ضرور بدلہ ملے گا، جو بھی چیزیں تم نے بری کی ہیں ان کا برا بدلہ تمہیں ملے گا، اس لیے تم باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ تو یہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی، اس سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، یہ انسانوں کے لیے تباہ کن ہے، انسانوں کو ہی کرنا پڑے گا کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں اور اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ یہ گناہوں کی معافی کا معاملہ نہیں ہے، تو صحیح کرنا پڑے گا، اختیارات کا ناجائز استعمال چھوڑنا پڑے گا، اشیاء کے اندر ملاوٹ کرنی چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ، دھوکہ، فریب یہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ یہ کرتے رہیں اور ادھر سے معافی مانگ کے اپنے گناہ معاف کراتے رہیں، ریچول کر کے، ورشپ کر کے، اور وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں یہ جتنے بھی عقائد ہیں۔ تو شروع میں یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ان کے اوپر بلکہ غور و فکر کریں ان چیزوں کے اوپر کہ کیا ہم اللہ کو ایسا ایک خدا سمجھتے ہیں، وہ ایسا اللہ ایسا ہے کہ ہم اگر کوئی قتل و غارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، کسی کو دکھ تکلیف دیتے ہیں اور غبن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تو ہم ورشپ کر کے اللہ کو منا لیں گے، خوش کر لیں گے؟ کیا ہم ایسا اللہ، ایسا خدا سمجھتے ہیں ہم؟ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ مذہب کے شارٹ کٹ ہیں، ان سے باز رہنا چاہیے۔ جو اصول ضابطے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے کہ ہر غلط کام کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کی غلامی، یہ ہے اللہ کی حکم کی محکومیت، اس کے نظام کی اطاعت۔ تو اس میں باقاعدہ اطاعت ہے، محکومیت ہے اللہ کے احکام کی۔ پرستش، ورشپ، ریچولز، پوجا پاٹ یہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوگی آپ کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس آیت کے اوپر، آیت نمبر 172۔ الفاظ ہیں لَن يَفْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرے گا۔ کیا
کس چیز میں وہ آر محسوس نہیں کرے گا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کا عبد یعنی محکوم ہے۔ اب یہ چیز کیوں کہی جا رہی؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ کرسچینٹی نے یہ عقیدہ دیا کرسچن کو کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب اللہ کا بیٹا ہے تو وہ خود اللہ ہے، خود خدا ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی تو خدا ہی ہوا نا، تو وہ اس کو خدائی منصب پر فائز کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ رسول کے متعلق، ہم اپنے رسول کے متعلق بالکل وہی عقائد رکھے ہوئے ہیں جو جیوز کے اپنے انبیاء کے متعلق تھے، جو کرسچنز کے اپنے انبیاء کے متعلق تھے، اور اب بھی ہیں، بلکہ ان سے زیادہ، کہیں زیادہ وہ عقائد ہم نے اپنے رسول کے متعلق رکھے ہوئے ہیں، اور رسول کو اللہ کے مقام سے بھی آگے لے گئے۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ ظلم کیا ہوتا ہے، کہ جو چیز ہے اس کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا، اس سے بہت بلند کر دینا۔ ہم نے اللہ کے مقام سے بھی ان کو زیادہ بلند کر دیا، ان کو ان اختیارات کا مالک بنا دیا جو اللہ کے مخصوص اختیارات ہیں، تو خدائی درجے پر فائز کر دیا۔ گو ہم یہ نہیں کہتے کہ جیوز کی طرح یا کرسچن کی طرح کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، یہ الفاظ تو نہیں کہتے، لیکن جو کچھ وہ یہ کہہ کر مانتے ہیں ان کے متعلق جو عقائد، آج ان سے کئی زیادہ عقائد ہم اپنے رسول کے متعلق رکھ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کوئی داستان سرائی نہیں کرتا کہ پچھلی کچھ داستانیں سنا رہا ہے، یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں تم نہ کرو، تم ان سے بچو۔ تو مسیح جو تھے وہ اللہ کے عبد تھے، وہ آر ہی نہیں محسوس کرتے تھے کہ وہ اللہ کے احکام کی محکومی اختیار کریں، اس میں ان کو کوئی آر نہیں تھا۔ وہ خالص ترین اللہ کے محکوم تھے، اس کے احکام کے پابند تھے۔ اب ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے، وہ بندے سے سمجھ نہیں آتا، مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ آپ یوں کہیں نا کہ اس کے حکم کے غلام، اس کے حکم کے محکوم، تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اس میں وہ کوئی آر محسوس نہیں جب وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے تو پھر تم انبیاء کو اللہ کے مقابلے پر کیوں لا رہے ہو؟ تم ان کو خدائی درجے پر کیوں لا رہے ہو جب وہ خود آری محسوس نہیں کرتے تھے؟ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس کے اندر، اور آگے کہا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَلْ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نا مقرب ملائکہ آر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محکوم ہے، وہ بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جو ملائکہ ہیں یہ وہ ملائکہ ہیں جو اللہ کے عالم الامر کے، جہاں اس کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے جبریل، میکائیل، قرآن کے اندر کچھ انبیاء کے کچھ ملائکہ کے نام آتے ہیں، تو ان ملائکہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اپنی کائنات کے ملائکہ کو سمجھ سکتے ہیں، کائناتی علوم و فنون کو عقل و فکر کی روح سے حاصل کر کے، تو وہ ہم سمجھ رہے ہیں، الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک فورس پیدا کر رہے ہیں، سولر انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں نا، تو ان کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے عالم الامر کی جو ملائکہ ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ جو ملائکہ کا جو لفظ ہے، یہ مالکن اس کا واحد ہے، یہ اسی سے ملک ہے، اسی سے مملکت ہے، اسی سے ملکیت ہے، تو یہ اقتدار کو ظاہر کرتے ہیں، قوت کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی قوتیں ہیں۔ اس امر کے یہ جو عالم الخلق کے جو ملائکہ ہیں وہ ہوں یا عالم الامر کے ملائکہ ہوں، یہ ساری قوتیں ہیں اللہ کی۔ قرآن کریم میں بار بار آ رہا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، یعنی اللہ اور اس کی قوتیں، یہ اللہ کی قوتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی۔ ملائکہ کا وہ کنسپٹ جو مذہب نے دیا ہے قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا، تو ان کو کوئی اور محسوس نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے احکام کی بجاوری میں۔ ایسے ہی اللہ کے انبیاء بھی
وہ بھی اللہ کے احکام کے پابند تھے، کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور ایسے ہی انبیاء کے بعد جو صحیح اللہ کے جو عبد ہیں، یعنی اس کے جو حکم کے محکوم ہیں، وہ بھی آر محسوس نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے احکام کی پابندی میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہا یہ جا رہا ہے، اس کے بعد ملائکہ کی بات کر لی، پیچھے انبیاء کی بات ہوگی، اب کہہ یہ رہا ہے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ۔ اب یہاں پر عبادت کا لفظ آ گیا، جس کی وضاحت ہم شروع میں کر دی ہے ہم نے۔ اور جو کوئی اس اللہ کی محکومیت سے آر محسوس کرتا ہے، یعنی جو اس کا حکم ہے اس کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں، میں ہی دانش مند ہوں، میں ہی سب سے بڑا فلاسفر ہوں، میں ہی سب سے بڑا سمجھدار ہوں، سب سے زیادہ وزڈم کا مالک ہوں، تو وہ جو ہے وہ پھر اپنی خواہش نفس کے مطابق وہ کام کرے اور وحی کی اطاعت نہ کرے، جو وحی کے ضابطے ہیں ان کو مانے ہی نہ، یا اگر مانتا ہے تو پھر بھی اپنی مرضی کرے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مفاد پرستی کے راستوں پر چلے، تو یہ اب اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی محکومیت سے آر محسوس کرتا ہے تو پھر، اور اگلی چیز ظاہر ہے جب یہ کرے گا تو پھر اگلا عنصر خود بخود آ جائے گا جس کو قرآن بول رہا ہے، کہتا ہے وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر کرتا ہے۔ پہلی چیز تکبر کی پہلی سیڑھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھنے میں آر محسوس کرے۔ تو یہاں پر پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں کہ جو اس کی پرستش کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ عاجزی والا ہو گیا، وہ تکبر نہیں کر رہا۔ پوجا پاٹ پرستش کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے حکام کو عملاً ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو اس کے احکام کو عملاً تسلیم ہی نہیں کرتا، یعنی اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا، بھلے وہ کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو وہ تکبر کر رہا ہے، اپنے مذہبی پیشواؤں کو فالو کر رہا ہے۔ لوگ جو اپنی مذہبی پیشواؤں کو، ان کی کتابوں کو، ان کی لکھی شریعتوں کو، ان کی فقہوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ضابطوں کو مان ہی نہیں رہے۔ وہ تو اپنے آباء و اجداد اور اپنے مسلک کے علماء اور مشائخ کو مان رہے ہیں، اللہ کے احکام سے وہ تکبر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے رہے کہ ہم عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم بڑی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے، لیکن وہی سے وہ تکبر کر رہے ہیں جو قرآن کے اندر ہے، کیونکہ وہ اس کے مطابق آ ہی نہیں رہے، اس کے مطابق کوئی کام کر ہی نہیں رہے، ان کی آئیڈیالوجی اس کے مطابق ہی نہیں ہے، تو یہ تکبر ہو گیا نا۔ بھلے وہ اپنی ذات میں یا اپنے خیال میں تکبر نہیں کر رہے، لیکن قرآن سے جب بھی آپ منہ موڑ کر اپنے آباء و اجداد، اپنے مذاہب، مسالک، ان کے علماء اور مشائخ، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو قرآن کے برابر لے کر آ جائیں گے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے، انہی کے مطابق اپنی مذہبی رسوم کو اڈاپٹ کریں گے، تو یہ تکبر ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ پھر قرآن کی یا اللہ کے احکام کی محکومیت ہم کرنے کے قابل ہو سکیں گے، پھر ہم اس کے عبد بن سکیں گے، پھر ہمارا یہ کام جو ہے اس کی محکومیت اختیار کرنے کا یہ عبادت بنے گا۔ پوجا پاٹ پرستش یہ تو ہم اپنے مسلک، اپنے مذاہب، اپنے وہ جو فقہ ہیں ان کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے ہم، تو یہ تکبر بھی ہے اور یہ منمانی بھی ہے۔ قرآن کریم اس سے منع کر رہا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی۔ اور پھر اس آیت کا اختتام بڑا ہی قابل غور ہے، کیا یہ رہا ہے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو یقیناً وہ اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ کن کو؟
جو کوئی اللہ کی محکومیت سے آر محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، یعنی اپنے اپنے مذہب کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے اپنے مذہب کے علماء اور مشائخ کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ تکبر ہو گیا۔ تو کہتا ہے پھر ایسے جو لوگ ہیں وہ یہ چیز سوچ لیں کہ ان کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے، عام طور پر ہم اس کو میدان حشر بولتے ہیں، یعنی وہ میدان جہاں پر انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا ان کے ایک ایک عمل کے محاسبے کے لیے، مؤاخذے کے لیے، ان کے اچھے یا برے کاموں کا اچھا یا برا بدلہ دینے کے لیے، تو ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کہتا ہے یہ چیز سوچ لو کہ یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ کرتے جاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے اور تم اپنے ایک ایک عمل کے ذمہ دار ہو، جواب دے ہو۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔